السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے والا ویڈیو ہم نے بتایا تھا، قرآن پڑھایا تھا، اس میں آپ کو قرآن سکھایا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم نورانی قاعدہ کا حروف قلقلہ کے بارے میں بات کریں گے، اور اجرا کیسے ہوتا ہے اور ہجے لگا کے کیسے قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں قلقلہ کا بیان۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ جب ان پر جزم ہو تو پڑھتے وقت ان کی آواز لوٹے گی، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تختی نمبر 7 پہ ہے اور یہ قلقلہ کا بیان ہے۔ اب اسے سمجھیے گا آپ۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کون کون سے؟ یہ دیکھیے: قاف، طا، با، جیم، دال۔ اب ان کا یوز کیا ہوتا ہے اور کیسے پڑھے جاتے ہیں اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ جن کا مجموعہ یعنی کہ جو ایک ساتھ جوڑ کے بنا دیے گئے ہیں، قطب یعنی قاف، تا، با، جیم، دال، جدن۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ساتھ ہے۔ جب ان پر جزم ہو تو پڑھتے وقت ان کی آواز لوٹے گی، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ تو جب ان پر جزم ہو، جزم کا بیان آپ کو ہم پڑھا چکے ہیں۔ سکون کو جزم بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس کو دیکھ لیجئے گا۔ جزم یہ ہوتا ہے، جیسے یہ قاف ہے نا، قاف کے اوپر یہ چھوٹا سا جو ریڈ کا ہے یہ بنا ہوا ہے، یہ جزم کہلاتا ہے۔ یہ تو جب ان 5 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف ہوگا اور اس کے اوپر جزم لگا ہوگا، یعنی ایسے، اب پیچھے والے حرف سے ملائیں گے۔ جب ان پر جزم ہو تو پڑھتے وقت ان کی آواز لوٹے گی، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ جب اب پیچھے سے پڑھتے پڑھتے آ رہے ہیں تو اب یہاں پہ قلقلہ کریں گے۔ کیسے قلقلہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی آواز ٹکر کھا کے الگ ہو جاتی ہے، جیسے اق، اط، اب، ایک بار ٹچ ہوئی اور اس کے بعد چھوٹ گئی، اب، اج، اد۔ اب جیسے یہ دال ہے، دیکھیے یہ دال ہے، یہ جیم ہے، یہ جیم ہے، یہ با ہے، یہ با ہے، یہ طا ہے، یہ طا ہے، قاف ہے، قاف ہے، بب۔ ٹھیک ہے، یہ با کے اوپر جزم ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ تو جب بھی یہ قرآن میں یہ والے ورڈ آتے ہیں، ورڈز کہیں بھی آئیں گے قرآن میں، تو پڑھتے وقت جب جزم ہوگا ان کے اوپر تو قلقلہ کریں گے، جیسے بق، بط، یعنی آواز ٹکر کھا کے الگ ہو جاتی ہے، بب، کج، دد۔ ٹھیک ہے، یجعل، یقطع، فلق، یطعمنی، احببت، خلق۔ تو اور جو لفظ ہوتے ہیں، جو اور ورڈز ہوتے ہیں، حرف ہوتے ہیں اور ان پہ جزم ہوتا ہے تو پھر وہاں قلقلہ نہیں ہوتا۔ جیسے مان کے چلیے یہاں پہ میم ہوتا، خلم، تو وہاں پہ قلقلہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ قاف ہے لاسٹ میں، یہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، جیسے یہ، تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا۔ کیسے؟ خلق، لقد، سبحان، یہ با کے اوپر جزم ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، یدعون، اجمعین۔ اب اس کی ہجے بھی کیسے لگائیں گے؟ حمزہ جیم زبر اج، میم زبر ما، اجمع عین یا زرعی، اجمعی، نون زبر نا، اجمعین۔ ابھی ہم اس کو اور بھی اچھی طریقے سے آپ کو ہجے لگانا بتائیں گے، تاکہ اگر آپ شروعات کر رہے ہیں تو آپ ہجے لگا کے پہلے اس کو اسٹارٹ کیجئے تو آپ کو پڑھنا اور آسان ہوگا۔ اطعمنا، وقب، عقد، محیط، بروج، مجیب۔ تو یہ جو جیم پہ جزم لگا ہوا ہے تو یہ جیم حروف قلقلہ کا ہے، با حروف قلقلہ کا ہے، اس لیے ٹکر کھا کے آواز الگ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اب ہم بات کرتے ہیں ہجے اور اجرا کا طریقہ۔ ہجے کا طریقہ: ہا زبر ہا، سین یا زیر سی، حسی، با دو زبر بن، حسیبن۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ انہوں نے الگ الگ بتایا، یہاں پہ ایک ساتھ۔ ہا کے اوپر زبر ہے، دیکھیے ہا زبر ہا، سین یا زیر سی، حسی، با دو زبر بن، حسیبن۔ اب یہ الف لگا ہوا ہے، یہ سائلنٹ ہوتا ہے،
یہ جب وقف کرتے ہیں یعنی رکتے ہیں، جیسے آیت ہوتی آگے آیت ہوتی ہے تو رکیں گے تو حسیبہ اور ملا کے پڑھیں گے تو حسیبن، ٹھیک ہے۔ اب اجرا کا طریقہ سمجھ لیجئے، جیسے یہ لکھا ہے حسیبن، ہا پر زبر کی حرکت ہے، جیسے یہ ہا ہے، ہا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اور حرکت والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک کہتے ہیں۔ میں نے زبر والے جو ویڈیو تیار کیا تھا اس پہ میں نے یہ چیز بتائی ہوئی ہے، ہا پہ زبر ہے اور زبر والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت کا متحرک کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہا پر زبر کی حرکت ہے، زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، ٹھیک ہے۔ اب ہا زبر ہا، اس کے بعد یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک۔ تو کیسے؟ سین یا زیر سی، حسی، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اس کو۔ یا مدہ کا بھی بیان میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے پچھلے ویڈیو میں، دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ با کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے حسیبن، با دو زبر بن اور با نون زبر بن، یکساں کا مطلب سیم ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے۔ اجرا کا طریقہ اجلن، حمزہ پر زبر کی حرکت ہے، زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ جیم پر زبر کی حرکت ہے، زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ لام کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے یہ اجلن۔ تو الف کے اوپر یعنی کہ یہ جو حمزہ ہے، الف دیکھیے الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی ہے، اور اگر الف کے اوپر زبر یا زیر یا پیش لگ گیا تو پھر وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ حمزہ کے الف کے اوپر زبر ہے اور اس کو جلدی ادا کریں، جیم کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو بھی جلدی ادا کریں۔ اجا، لام کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، لام دو زیر لن اور جیسے لام نون زیر لن، تو یہ دونوں برابر پڑھے جائیں گے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ اجلن۔ اجرا کا طریقہ ناصبتن، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ صاد پر دو زیر کی حرکت ہے، زیر والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ با پر زبر کی حرکت ہے، زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ تا پر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے الف سے پہلے نون کے اوپر زبر، الف مدہ ہوگا، صاد کے نیچے زیر، زیر کو جلدی ادا کریں، با کے اوپر زبر، زبر کو جلدی ادا کریں، زبر والے حرف کو جلدی ادا کریں۔ ناصبہ، تا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، تو ناصبتن، ٹھیک ہے۔ اجرا کا طریقہ ملکن، میم پر زبر کی حرکت ہے، زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ لام پر زبر کی حرکت ہے، جیسے یہ لام زبر لا، زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ کاف پر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے کاف دو پیش کن، کاف نون پیش کن، یہ سیم ہوتا ہے۔ ملکن، تو میں نے آپ کو بتایا ہجے کرنے کا طریقہ اور اجرا کرنے کا طریقہ۔ یہ چیز دوستو اگر آپ سیکھ جائیں گے نا تو آپ ایک بہترین قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ضروری ہے۔ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتَمُ اللَّازِمِ مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ عَاصِم، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص تجوید کے ساتھ قرآن کو نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔ تو تجوید بے حد ہی ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے، اور ورتل القرآن ترتیلا، قرآن میں آیا ہے تو قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، اچھے طریقے سے ادا کیا جائے، اور اس کے جو ورڈز ہیں، جو اس کے لفظ ہیں، ایک ایک اس کو صحیح صحیح ادا کیا جائے۔ تو دوستو مجھے امید ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، جانا ہوگا، اور قرآن کو بھی سمجھتے جائیے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو قاعدہ کو بھی سمجھتے جائیے۔ اگلے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے بعد، اس کے بعد جو ویڈیو آئے گا وہ قرآن پر آئے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تنوین کا بیان چلے گا، تنوین کسے کہتے ہیں۔ تو بیسک جاننا دوستو بہت ہی ضروری ہے۔
چلیے آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک چیز میں آپ سے لاسٹ میں کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔